الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یائس من الآخرتی کما یائس الکفار من اصحاب القبور صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ مجلس آزادہ انعقاد سالانہ جناب سیدہ دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کیتا جا رہا ہے۔ خالق کائنات جناب بطول دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ الممتحنہ دی آخری آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے صاحبان ایمان میں مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کبھی بھی اس قوم سے دوستی نہ کرنا جن پر اللہ غضبناک ہو جائے۔ ایسی قوم سے کبھی بھی ولایت کا رشتہ نہ رکھنا، ایسی قوم سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا جن پر اللہ غضبناک ہو جائے۔ قد یائس من الآخرتی، وہ تو ایسے ہیں جو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اور پھر خالق فرمانے کما یائس الکفار من اصحاب القبور، وہ ایسے ہی آخرت سے مایوس ہیں جیسے قبروں والوں سے کافر مایوس ہیں۔ میرے محترم سامعین، دو باری اس آیت مجیدہ چ لفظ مایوس ہے۔ مایوسی ایک ایسی چیز ہے جڑی بندے دے ارادے نو متزلزل کر دیندی ہے، بندے دی قوت ارادی نو ختم کر دیندی۔ جڑا بچہ مایوس ہو جائے کہ میں پاس نہیں ہونا، وہ کوشش بھی کرے تو پاس نہیں ہوتا، اس واسطے کو مایوس ہو چکے۔ مایوسی اسے واسطے گناہ ہے، اور قرآن حکیم کے خالق نے فرمایا مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے۔ مایوسی گناہ ہے۔ کافر دے متعلق خالق فرماندہ ہے کہ کافر مایوس نے آخرت تو بھی اور قبر تو۔ مایوسی کفر ہے۔ یہ مایوسی نو جناب نے ذہن چ رکھنا ہے، تو میں جناب سیدہ دی بارگاہ اج دا کچھ نظر نہ پیش کرتا۔ مایوس کافر، کافر مایوس سن، کافر مایوس ہے نے، کافر مایوس رہیں گے۔ مایوسی انسان نو کمزور کر دی، اس سے واسطے ہر کافر اندروں کمزور ہوتا ہے، اور ہر صاحب ایمان اندروں مضبوط ہوتا ہے۔ صاحب ایمان دی مضبوطی اس گلتے ہوئے کہ وہ مایوس نہیں، اور کافر دی کمزوری یہ کہ وہ اندروں مایوس ہے۔ مایوس لوگ ہی خودکشی کرتے ہیں، مایوس لوگ ہی خود کش حملہ آور بنتے ہیں۔ اندروں کوئی مایوس ہو جاتا ہے تو یہ کام کرتا ہے، ورنہ جنہوں اطمینان ہے جڑا مایوس نہیں انہوں کوئی فکر نہیں۔ میرے محترم سامعین، کفر دی مایوسی اسلام دی کامیابی، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کفر دی مایوسی اسلام دی کامیابی ہے۔ سرکار دو عالم تشریف لے آئے، آپ نے 40 سال زندگی گزاری، سادگی نال گزاری، صادق بھی منوایا، امین بھی منوایا۔ پھر خالق نے قرآن نازل کیتا تو حضور نے باقاعدہ تبلیغ اسلام دا آغاز کیتا۔ جدن رسول اللہ نے آغاز کیتا ہے، کفر مایوس ہونا شروع ہو گیا۔ بہت شکریہ، تو سب بڑی توجہ فرمائی۔ کفر مایوس ہونا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ مایوسی دیاں چند وجوہات نے، وہ میں قرآن چ پڑھن دی کوشش کرنا تے اسے ذریعے نال جناب سیدہ دی بارگاہ چاہ جا۔ رسالت مآب نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے قابل ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ 40 سال صادق منن والے بھی مخالف ہو گئے، 40 سال امین منن والے بھی مخالف ہو گئے۔ حالانکہ حضور نے اجے شراب منع نہیں کیتی، زنا منع نہیں کیتا، جوا منع نہیں کیتا، سود منع نہیں کیتا، اور جڑیاں مستورات ستیلیاں ماواں نال نکاح کرتے سن اجے منع نہیں کیتا، اپنی سالی نال اپنی بیوی دی موجودگی وچ نکاح کرتے سن اجے حضور نے کچھ بھی منع نہیں کیتا، صرف ایک اعلان کیتا ہے کہ او ایک ہے۔
اچھا پورا کفر اس گل تو ہی مخالف ہو گیا ہے، حالانکہ حضور نے اجے بڑا کچھ منع کرنا سی، اجے سارے مراحل پیچھے سن، اجے صرف حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ عرب دے بدوانوں کی تکلیف ہوئی، اللہ دے ایک کون دی، کل بھی ایک سی وہ آج بھی ایک ہے۔ کفر پہلی گل تو ہی مایوس ہو گیا، جو توحید سے مایوس ہو جائے وہی کافر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ توحید تو کافر مایوس ہویا ہے، چونکہ کافر دے سامنے قرآن نہیں سی، کافر دے سامنے حضور دی زندگی سی۔ میں سیرت النبی دا ایک جملہ کہنے لگا، 40 سال حضور دے لوکی بیک چکے سن، قرآن تے 40 سال بعد آیا، قرآن آ کے تے پھر حضور دی زبان چو دسیا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ کافر پہلے دن ہی مخالف ہو گیا، کافر جانتے تھے کہ ہر وہ چیز جائز ہے جس کو محمد پسند کرتا ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جس کو رسول ناپسند کرتا ہے۔ اگر یہ آکھے اسی نو ایک من گئے پھر ہر گالے دی مننی پینی ہے۔ جڑے ویلے مخالف ہوئے نے پیغمبر دے لوگ پھر مقابلہ نہیں کر سکے۔ مثلا سب تو پہلی گل سی اس دور وچ کہ حضور دے سامنے کوئی دلیل پیش کیتی جاندی تے حضور انہاں نو دلائل دیندے، او حضور نو دلائل دیندے۔ اور سورہ مبارکہ نساء دی میں ایک آیت مجیدہ تو آج دی مجلس دی ابتدا کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے آواز دیتی، میرے حبیب اگر یہ مقابلے میں دلیل لے کے آئے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ جو محمد ہے نا یہ خود دلیل بن کے تمہارے سامنے کھڑا۔ اللہ فرما رہے ہم نے تمہاری جانب ایک برہان کو بھیجا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ایک نور کو بھیجا، ایک برہان ایک نور۔ پوری دنیا دے علماء متفق نے برہان تو مراد رسول اللہ دی ذات ہے اور نور تو مراد قرآن ہے۔ انہاں لوگاں دے مقابلے چ سب تو پہلے قرآن نہیں آیا، پہلے دلیل آئی اور دلیل مصطفیٰ دی شکل چاہیے۔ سرکار دلیل بن کے سامنے آ گئے، دنیا جان دے دلائل دین والے بھی کٹھے ہو جان تے محمد دی جوتی نال نہیں رلتے۔ پورا کفر دلائل لے کے آیا لیکن نبی دا مقابلہ نہ کر سکے۔ او دے متعلق میں تانوں ایک دلیل مثلا دے دینا۔ حضور نے فرمایا جڑے بتاں نوں تسی پوج دے ہو یہ کسے کام دے نہیں۔ انہاں کہ کام دا کون ہے؟ فرمایا جنوں میں مننا۔ او کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ نظر آئے گا؟ نہیں۔ چکھیا جائے گا؟ نہیں۔ چھویا جائے گا؟ نہیں۔ خواب چاہے گا؟ نہیں۔ خیال چاہے گا؟ نہیں۔ تے منیے کنوں؟ فرمایا اونوں۔ کنوں؟ جنوں میں مننا۔ کیوں منیے؟ فرمایا میرے کہن تے منو میں صادق ہاں، جدو سچا گل کر رہا ہوئے تے من جانی چاہیے تے میں صادق ہاں تمہارے سامنے، صداقت تے تمہیں اعتبار ہے تے میں سچا کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک کے تے تسی یہ نہ سارے نو چھڑ دیو۔ کہنے لگے جی نہیں یہ ساڑھے بڑے کام ہوندے نے۔ حضور نے فرمایا کسے کام دے آئی نہیں۔ انہاں کہ دلیل دیو۔ حضور دی اور دلیل سننا، سب تو پہلی میں دلیل دی ناکامی دسن لگا۔ حضور نے فرمایا آپ بت مٹی دا کدا ہے؟ اس آگا جی میرا ہے۔ اے سونے دا کدا ہے؟ اس آگا جی ساڑھے گھر ہے۔ حضور نے فرمایا تو مٹی دا کیوں بنایا ہے؟ اس آگا جی اس واسطے کہ میں غریب ہاں۔ حضور نے فرمایا تو اپنا معبود سونے دا کیوں بنایا ہے؟ اس آگا جی اس واسطے کہ میں امیر ہاں۔ حضور نے فرمایا جی مٹی دا بت ہے تو کتھے رکھنا ہے؟ اس آگا جی سامنے پہ ہے۔ حضور نے فرمایا تو ایتھے کیوں نہیں رکھتا؟ کہنے لگا جی وہ قیمتی انہوں میں اندر رکھنا۔ حضور نے فرمایا انہوں اندر کیوں رکھنا ہے؟ وہ آندہ جی میں باہر رکھا تو کوئی چک کے لے جائے۔ اے تیری دلیل دین تو صدقے۔ حضور نے فرمایا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہارے کس کام آئے؟ مولا تو انہوں جزائے خیر۔ سرکار دی دلیل لکھی جی مہربان۔ حضور دی دلیل دا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ شکریہ۔ دلیل دا کوئی مقابلہ نہ کر سکیا۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا ہم نے نور کو بھیجا اور وہ نور قرآن ہے۔ لو جی اے دے متعلق بھی آیت مجیدہ پڑھ دینے۔ حضور خود دلیل نے تے قرآن دے متعلق خالق نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ۔ ان سے حبیب اعلان کر کے کہہ دے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میں خود بناتا ہوں تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ
جتنے اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، جتنے امداد کرنے والے ہیں سب کو بلا لو، ایک سورت لے آؤ، ایک پارا نہیں، ایک سورت چھوٹی سے چھوٹی لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اس جیسا لے آؤ، سچے ہو تو اس جیسا لے آؤ، اور ایک سورت لے آؤ، سارا قرآن نہیں۔ دو گلیں آ گئیں، ایک قرآن ایک دلیل۔ خالق نے میرا دو میں چیلنج کی تھے، کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ، دلیل نہیں ہے سچے ہو تو اس جیسا لے آؤ۔ جب نہ لا سکو گے اور کبھی بھی نہ لا سکو گے، اللہ فرماتا نہیں لا سکو گے تو کبھی بھی نہ لا سکو گے، پھر خود سوچو جب تم اس جیسا نہیں لا سکتے جس کے منہ سے نکلا ہے اس جیسا کیسے لاؤ؟ بہت اچھی توجہ فرمائی۔ یہ مطلب دلیل آئی تو انہوں کو دلیل دا جواب کوئی نہیں سی، قرآن آیا تو انہوں کو شکریہ۔ نبی دی دلیل جیسی کسے کو دلیل نہیں سی، نبی دی کتاب جیسی کسے کو کتاب نہیں سی۔ ہوں نہ سوچیا اہل کتاب آئے تو قرآن مقابلے چاہ گیا، دلائل دینے والے آئے تو دلیل مصطفیٰ دلیل بن کے سامنے آ گئے۔ ہوں نہ سوچیا پہ کام ہوں بنتا نہیں، ہوں اس طرح کریے کوئی تیسری شے استعمال کریے، پیسہ استعمال کریے، پیسہ استعمال کریے۔ قرآن جیسی کتاب نہ ملی، مصطفیٰ جیسی دلیل نہ ملی، پھر پیسے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، پھر قرآن دی آیت میں پڑھنا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو جائے۔ کیسے؟ فرمایا تجھے دلیل بنایا تو تیرا جواب نہیں، تیرے پاس کتاب آئی کتاب کا بھی جواب نہیں، رہ گئی گل پیسے والوں دی، انہاں سارے دی میں مت مار دینا۔ کیویں؟ اللہ فرماندا ہے حبیب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ایک بی بی کا مال ہے جس سے ہم تجھے غنی کر دیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل لے کے سامنے آیا تو تیرے جیسی دلیل کوئی نہیں، اگر کوئی کتاب لے کے سامنے آیا تو تیرے پاس جو کتاب ہے اس جیسی کتاب کوئی نہیں، اور اگر کوئی مالدار سامنے آتا ہے تو ہم نے ایک خزانہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، جب تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ہم نے کی کیا؟ فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ تیسری شاید دولت ہے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے بندے ایک باری دسن وہ دولت کس کی تھی جو محمد نے استعمال کی؟ پوری کائنات گواہ ہے کہ وہ دولت خدیجہ الکبریٰ کی تھی۔ یہ مطلب ہے سرمایہ دار سامنے آئے تو خدیجہ دا مال سامنے آیا، جویں دلیل دا جواب دلیل نال، قرآن دا جواب قرآن نال، یعنی کتاب دا جواب کتاب نال، اور پیسے والے سارے دی مت ماریے خدیجہ دے مال نے۔ آخری گل رہ گئی، وہ کہنے لگے انج کرو ہتھیں پہ جو لڑی پو جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ ہن چاہیے سی افرادی قوت۔ بہت شکریہ، میں قریب آ رہا، تمہید مکمل ہو رہی ہے، میں بطول دی شان تک پہنچنا چاہنا، اور میں پہلے عرض کر دیا بطول اس ذات نو اند نے جدی عظمت بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑ۔ جنہیں بندے تمہیدن نو سمجھے ہو کافی نے، الحمدللہ۔ میں پھر کریں، دلیل سامنے آئی لے کے تے پیغمبر جیسی دلیل کوئی نہیں، کتاب کوئی آئی تے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، سرمایہ دار سامنے آئے تے جنہ سرمایہ پیغمبر کو سی، زہرہ دی اماں دا کسے کو نہ سرمایہ ہی نہیں سی، مقابلہ نہ کر سکے، نہ مقابلہ کر سکے دلیل دا، نہ مقابلہ کر سکے قرآن دا، نہ مالی قوت دا مقابلہ کر سکے، تے پھر آخری انہاں کو طاقت کی سی، انہاں اہل کتاب نو کٹھا کیتا، کہنے لگے کوئی علم دے زور نال۔ اللہ فرماتا ہے حبیب فکر کی ضرورت نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا، ہم نے تجھے علم کا شہر بنا کے بھیجا ہے۔ حضور تو بڑا عالم کوئی نہیں، حضرات اہل کتاب علم لے کے آئے تو حضور سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں تھا، دلیل لے کے آئے تو پیغمبر سے بڑی دلیل کوئی نہیں تھی، کتاب لے کے آئے قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں تھی، سرمایہ لے کے آئے تو اتنا سرمایہ کے سامنے سرمایہ کسی کا کسی کام کا نہیں تھا، اور جب علم لے کے آئے تو نبی مدینۃ العلم تھے۔ پوری حدیث پڑھیے، انا مدینۃ العلم، بولو جی والیون،
پنڈ دادر خان دے علاقے چ نہیں ہوئی ہے حدیث انا مدینہ تو العلم کہ اگے ہے کچھ کیڑی انا مدینہ العلم و علی بابوہا. جب علم والے سامنے آئے تو شہر سے پہلے دروازہ آیا. بھائی شہر بعد میں آیا, پہلے دروازہ آیا. بڑی جی بہت زیادہ دنیا نو تے حیدر قرار نہیں بس کرا دیتی, مدینے تک آن کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. باب علم تیار تھا. اگو مصیبت اس دور چے وے کہ حضرت علی دی شان پڑھیے تے لوگاں نو کئیاں شخصیتاں دا فکر پہ جاندا ہے کہ کدھر حضرت علی اگے نہ لنگ جان تو جدے پیچھے نہ رہ جان. جدو بی بی زہرا دا ذکر کریے تو لوگاں نو وہم پہ جاندا ہے کہ ساریاں بیبیاں کدھر پیچھے نہ رہ جان تے بی بی زہرا کدھر اگے نہ ہو جان. تینوں ایک گل دساں, اس جوڑے دا اللہ جواب ہی کوئی نہیں بنا. نہ میں انہیں عرض کرنا آج دا میرا یہ موضوع ہے کہ اس جوڑے دا جواب ہی نہیں. مثلا میں ہمیشہ پڑھے جدوں اسا آکھیا نا علم دا شہر نبی نے تے دروازہ علی نے, بندے آکھیا کھڑکیاں بھی ہیں نے, بندے آکھیا روشن دان بھی ہیں نے, سانو کوئی اعتراض نہیں. حضرت علی نو چھڈ کے نا اینو تے دروازہ رہن دینا تے باقی جڑا لکھ کو صحابی بچدا ہے 50,000 نو کھڑکی بنا لے تے 50,000 نو روشن دان بنا لے, آنا تے دروازے رہ ہی ہے نا. روشن دان چھال تو نہیں انہاں مارنی اللہ دیا بندے, یہ دا مطلب انکار نہیں. تو سائیڈی توجہ فرمائی, میرے دلائل نظرہ دھیان نہ سننا. پہلی گل دلیل لے کے آئے تو مصطفیٰ جیسی دلیل دا مقابلہ نہ کر سکے, کتاب لے کے آئے تو قرآن جیسی کتاب دا مقابلہ نہ کر سکے, عالم آئے تو مصطفیٰ جیسا عالم ہی کوئی نہیں سی, مقابلہ نہ کر سکے. جو پیسے لے کے آئے تو جناب خدیجہ دا مال ہی نہ سی کہ پیسے والے بھی نبی تے سامنے ٹھہر نہ سکے. آخری گل قریب ہوئی, انہاں کیا اور بندے پاؤ تے لڑ پو تے ہتھی پہ جاؤ. پھر خالق نے انتظام فرمایا, اللہ فرمایا اے نہیں انتظام میں کیتے نے, ہن پھر انتظام کرنا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے. سبحان اللہ, سیسا پلائی ہوئی دیوار. بڑا پرانا پنڈ دادر خان علاقہ ہے, بڑا پرانا ایتھے فیکٹری نمک دی اور اسارے قدیمہ الحمدللہ جیلم تے بڑے اسارے قدیمہ نے. دیواراں میں سیمنٹ دیاں ویکھیاں نے, سیسا پلائی دیوار نہیں ویکھی. اللہ فرمایا دلیل دے مقابلے تے دلیل مضبوط بھیجیے, کتاب دے مقابلے تے کتاب مضبوط بھیجیے, سرمایہ دار دے مقابلے تے سرمایہ دار مضبوط بھیجے, علم دے مقابلے تے علم مضبوط بھیجے. تے جے افرادی قوت نال بندے لڑن دی کوشش کیتی تے میرے حبیب اے بنیان مرصوص تیرے کول ہوئے گا, انہاں کول تو نہیں نا. بنیان مرصوص کی نوادن جی, سیسا پلائی ہوئی دیوار. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. اے دوویں دیواراں ہیں نے, انہاں دی مثال میں دے سکنا. سیسا پلائی دیوار نہیں ہے, سیسا پلائی دیوار نہیں. اے جڑے کل لگے رہے نا, اے سیسا پلائی دیوار چ نہیں لگتے. یارہ تو ہاں ٹنگیا نہیں ہے, بینر نہیں لائے, کیل لگے نے نا, کیل لگے نے. کئی باری کیل نو سٹ ماری تو کیل آؤ جاندہ ہے, تھوڑا ہو جاندہ ہے. پھر کوئی کاریگر آندہ اُرا کر میں لانا, وہ تھلیوں سیمنٹ دے اندر دیا اٹھاں دا صاحب لاندہ ہے کہ 3 انچ دی اٹ ہوئے تے ایتھے ناب کے اندر ایتھے لا, اتھے 2 اٹھاں دے درمیان جگہ ہوندی ہے جنہوں پنجابی اچ ویتھاں دے. پنجابی میری چل جائے گی تھے جی مہربانی. وتھ اے وتھ ہوندی, اے اٹ تے اے اٹ, اٹ دے وچ لائیے تے مشکل لگتا ہے, دوواں اٹاں دے درمیان لائیے انہوں آندے نے وتھ, انہوں اردو چاہتے نے گنجائش. کوئی گنجائش ہوئے تے کل لگتا ہے نا. اللہ فرماتا ہے جننے بندے مصطفیٰ دے دشمن لڑن واسطے آؤندے نے نا, تو فکر نہ کریں, تینوں میں دیوار ایسی دیاں گا جدے وچ وتھ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ, جدے وچ گنجائش ہی کوئی نہیں. کدھرے کوئی ویت ہوئے گی تو کوئی اگاں اندر آنے کی کوشش کرے گا. اللہ فرماتا ہن کون دیوار ہے تسا میرے لوگ ویکھنا ہے. اللہ فرماتا ان اللہ یحب الذین, اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو کفار کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. دیوار بھی اتنی مضبوط جتنی دلیل مضبوط, جتنا قرآن مضبوط,
جتنا سرمایہ خدیجہ مضبوط اور جتنا علم رسول مضبوط، وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بھی کافر کے سامنے سمجھا رہی نا، میں بچے نہیں سمجھا رہی نا، جنہیں سمجھنا ہوئے اٹھ کے دیوار نو ٹکر مارے، اچھا ٹکر نہ مارے زیادہ نقصان ہو سکتا، ہاتھ مارے جا کے بچو دیوار نو، دیوار پر ہوئے گی کہ بندہ ڈگے گا؟ سوچ کے دس لو یار، بج کے بندہ ادھر ہوئے گا کہ دیوار پر ہوں؟ جی بندہ ڈگے گا، دیوار پر آنا نہ ہوگی پر آنا ایڈی سیسا پلائی دیوار ہے، تو دا چھڑ جڑی تو آنا میں من جنا، او بندہ دس جڑا میدان چایا ہوئے او پیشانہ ہٹیا ہوئے، کوئی پیشاں ہٹیا بھائی دیوار کھلوتی ہوئے تو دیوار نال بج کے کچھے پیچھے ہٹنا نا، دیوار تے پیچھے نہیں نہ ہٹ دی، سیمنٹ دی دیوار پیچھے نہیں ہٹ دی، تے سیسا پلائی دیوار پیچھے، ہاں میں ثابت کر دینا، میں کھیلا دی نشانی کی ہے، اللہ فرماندا ہے ان اللہ یحب الذین، وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور سورہ مائدہ دی آیت ہے اللہ فرماندا ہے وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں، جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو افرادی قوت بن کے اسلام کے لیے باہر نکلے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر جن نے لب دنی لیا نہیں تو تینوں میں دسنا، فار ایگزامپل ایک کی دسنا ٹھنڈ پہ جائے گی، لوکاں نو چاہ چڑھے ہے خیبر چ حضرت علی نے اینے بندے مارے، بندے کی سن ککھ بھی نہیں سن، بندے نعرے مار دے نے حضرت علی نے بندے مار دے کی سن بندے، شاہ مرداں شیر جلداں قوت پروردگار، یقین کرو یاسر نو ماریا، عامر نو ماریا، مرحب نو ماریا، گل انہاں دے مارن دی نہیں، گل اس اعلان دی جدے وچ نبی سیسا پلائی دیوار دس رہا سی، قرآن میں نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، بخاری دے لفظ نے 39 دن دی شام نو مصطفیٰ نے اعلان کیتا کل میں عالم ہی اسے دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ میرا خیال دلائل 5 تک مکمل ہو گیا، تمہید ختم، مہربانی تمہید ختم جی، دلیل سامنے آئی تو مقابلہ نہ کر سکے، مصطفیٰ جیسی دلیل تھا، قرآن سامنے آیا تو کوئی کتاب دا مقابلہ نہ کر سکی، سرمایہ دار سامنے آئے تو خدیجہ دے مال دا کوئی بندہ سامنے نہ کر سکیا، عالم سامنے آئے تو مصطفیٰ دا علم اگے آیا، تے جے بندے سامنے آئے تے ابو طالب دا بیٹا سامنے آئے، جڑے ویلے ہر پاسوں بس، اے میری پنجابی ہے جی، بس کرا دیتی ہے نا اللہ نے، کدھروں دلیل لو، علم لو، کتاب لو، سرمایہ لو اور دلائل لو، ہر شے تو بس ہو گئی، ہن کافر مایوس کتھے ہویا ہے او میں دسن لگا، 2 ہستیاں کائنات وچ اللہ بھیجیاں جنہاں کفر نو مایوس کی، بہت شکریہ، کفر مایوس کتھے ہویا ہے اے ہی موضوع سی، اے میں بیان کر دینا، پھر کہہ رہے 2 نے، کل بھی 2 سن، آج بھی 2 نے، پھر بھی 2 رہن گے، کفر نو جنہ اندروں کمزور کیتا ہے وہ 2 ہستیاں نے، اس کافر نو اللہ تے بھی انہا گسا نہیں، اس کافر نو مصطفیٰ تے بھی انہا گسا نہیں، انہا 2 ہستیاں تے گسا ہے جنہ کفر نو مایوس کیتا ہے، وہ میں 2 پڑھ دینا، اگر آیت مجیدہ اگے سنی اور سواد آئے گا، زیادہ لطف آئے گا، وہ میں قرآن حکیم چو پڑھ دینا، قرآن دی آیت ہے، دل میرا کردہ پہ علماء دے بوے جا کے پوچھا اے آیت دا شان نزول دسو، وہ موقع کیڑا سی جدو اللہ فرمایا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، 20 بندے تقریباً 15 تو 20 میرے نال بولے نے، میرا خیال ہے انہاں کتے آیت اگے سنی ہے، جنہ نہیں سنی میں دوبارہ سنا دینا، الیوم تے اگے سنے ہی ہیں، الیوم یائس الذین نہیں، یہ پہلی آیت، اگلی آیت تو سنی، اگلا حصہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
آج دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، نعمتیں پوری ہو گئی ہیں۔ الیوم، آج، یہ تو آیت سنی ہے نا، اجے زندہ بندہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری وہ فرماتے ہیں جب علی کا ہاتھ پکڑ کر پیغمبر نے ولایت علی کا اعلان کیا تو اللہ نے فرمایا الیوم، آج دین مکمل ہویا جے، آج نعمتاں پوریاں ہوئیاں جے، آج اللہ راضی ہویا جے، آج جدن حیدر قرار دے سر تے پگ بن کے پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں ولی اس کا علی ولی، جس کا بقول جناب طارق جمیل صاحب جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم، جس کا میں مالک اس کا علی مالک۔ جویں اسلام دی ساری سپرداری حیدر قرار دے ذمہ آئی اور ولایت علی دا اعلان ہویا، اللہ فرمایا دین مکمل ہویا ہی، آج نعمتاں پوریاں ہوئیاں نے، آج تے میں راضی ہویا ہوں، آج۔ یہ دا مطلب ہے اگر ولایت علی نہ ہو نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ دین مکمل ہوتا ہے۔ چلو اتھوں تک دے جناب نے سن لیا، ہوں میں وہ آیت پڑھ لگا۔ میرا موضوع مایوسی، میں کہہ رہا میرا موضوع مایوسی اے آیت الیوم، ذرا اس تو پہلی آیت الیوم دا مطلب ہے آج کے دن، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، حبیب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ پنڈ دادر خان پہ پڑھنا، میں جا کے گجرانے واپس آکھا پنڈ دادر خان میں مجلس پڑھیے، سکھاں دے منہ سوج گئے، میں مجلس پڑھیے سکھاں دے منہ سوج گئے، بندے آکھن گئے اتھے سکھ ہے سن، اتھے سے سارے شیعہ سنی مسلمان سن، تم کتھے پڑھ کے آئے؟ یہ دا مطلب ہے جے میں گل کراں تو پھر میں نے پوچھنا تو ایک بار چاہیے ہے پہ جدوں اتھے سکھ ہے ہی کوئی نہیں سی، تم کیوں آکھیا اتھے سکھاں دے منہ بن گئے؟ ویسے جتھے اعلان ہویا ہے ولایت علی دا اتھے تے کافر کوئی نہیں سی۔ یار سارے بندے تے حج کر کے جی ہونا آئے نے، حج کافر تے نہیں کر دے؟ سبحان اللہ یار حج کافر حج نہیں، مسلمان سن، مسلمانہ دا مجمع ہے، مسلمان ہی کھڑے نے، سرکار دو عالم اعلان پہ کر دے تے اللہ فرماندہ دین مکمل ہویا ہی آج، تے میں راضی ہویا ہوں آج، تے نعمتاں پوریاں ہوئیاں نہیں آج، تے نال اللہ فرماندہ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، کافر مایوس ہوئے نہیں آج، کافر مایوس ہوئے نہیں آج، کافر مایوس ہوئے نہیں آج، حد مک گئی۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نو پوچھنے والی گل ہے، کافر تے اتھے ہے کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا سنو پورا دین جنوں بچ جائے، جیڑا ولایت تو مایوس ہو جائے وہی کافر ہے۔ آباد و شاد رہو۔ یہ دا مطلب ہے کافر دی مایوسی دی ایک وجہ دا نا علی ہے، کیا بات ہے، کافر دی مایوسی دا نا علی ہے، یہی وجہ ہے علی دا نا لو کفر دا رنگ اٹھ جاندہ ہے۔ بھئی کیوں مایوس ہویا کافر؟ کافر سمجھتے تھے کہ مصطفیٰ کے بعد ہم اس دین کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ پیغمبر نے پہلے جانے سے اعلان کیا کہ میں دین کو آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ میں تو انہیں گل دساں، ٹیچر چھٹی تے ٹر جانا، ایک ہی ٹیچر پرائمری سکول چوہے تے نلائق بچے بڑے راضی ہوندے، وہ آندہ میں 3 کو دن نہیں آؤں، وہ کی آندہ سر جی پاویں 8-9 دن نہ ہو، لائق بچے آندے نے سر جی تسی تے جا رہے ہو تے مگروں ساڈا کی بنے؟ تو آڈی کیا بات ہے، مگروں ساڈا کی بنے گا؟ اگر وہ انتظام نہ کرے تے لائق مایوس نے، اگر انتظام نہ کرے تے لائق مایوس نے، تے جے کوئی انتظام نہ کرے تے پھر نالائق مایوس ہے۔
کوئی انتظام نہ کر کے جائے تو نلا کر لو جی کم بن گیا جی. مایوس ہو کدو ہون گے؟ مایوس ہو ہون گے جدو ویکھن پیے تو کم خراب ہو گئے. ایک جا رہا ہے دوجا آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے دوجا آ رہا ہے. کافر راضی سی کہ مصطفیٰ جا رہا ہے، نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے. حضرات نبوت بھی حضور پہ ختم، رسالت بھی حضور پہ ختم. جب نبوت ختم ہوئی تو کافر مایوس نہیں ہوا، رسالت ختم ہوئی تو کافر مایوس نہیں ہوا. کافر کی مایوسی کی وجہ ولایت علی ابن ابی طالب، کیونکہ کافر بھی جانتا تھا کہ یہ دین جو باقی رہے گا، نبی تو نہیں آئے گا ولی تو آئیں گے، رسول تو نہیں آئے گا ولی تو آئیں گے. یہ مطلب ہے کفر کی پہلی مایوسی کا نام ہے علی. جنہ سنیا جے کافی ہے. ہوں جناب بطول تک آ گیا، ٹائم تو میں کافی لیا ہے تے جتھے آنا ادھا گھنٹہ لنگ گیا، میں اتھے آ گیا جتھے آنا چاہنا. کفر دی دوسری مایوسی دسن لگا او کیڑی؟ جدوں کسے دا ٹرک چلدا ہوگے نا، او سڑک تے نہیں چلدا، او دشمن دے سینے تے چلدا. اور راضی کدوں ہوندا جدوں ٹرک الٹ جائے، ادوں سگریٹ ایتھے لا کے ایتھوں دی بجائے تے چٹکی مار کے آندا الٹ گیا. ہوں اندروں راضی ہے نا. مایوس کدوں سی؟ جدوں چلدا سی پیا. اے جنیاں میں گلاں دسیاں نے خدا دی قسم اے بڑے راضی سن کافر اودن جدن رسول دا بیٹا دنیا تے آیا ہے. اودن سارے مک گئے. کہن لگے دا مطلب ہے کہ نبی تو بعد نبی دا بیٹا اس دین نو لے کے چلے گا. اللہ دے حکم کیتا اسرائیل اے دی جان قبض کر. پیغمبر دا بیٹا دنیا چھڑ گیا. ہن پیغمبر دا بیٹا کوئی نہیں سی. کعبے دے دوالے لڈیاں ماریاں نے کافراں نے کہ لو جی ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر. اسا دلیل لیاندی تے مقابلہ نہ کر سکے، پیسہ لیاندا تے مقابلہ نہ کر سکے، اسا علم لیاندا تے مقابلہ نہ کر سکے، دولت تے بندے لیاندے مقابلہ نہ کر سکے. چلو اے جائے گا مگر ادا ہے ہی کوئی نہیں، مگر ادا ہے ہی کوئی نہیں، مگر ادا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ فرمایا میرے حبیب جے میں کافراں نو راضی رہن دیاں پھر میں خدا کیوں ہاں؟ کافراں دی مایوس ایسا کراں گا قیامت تک دے کافر اے تڑپ دے ہی رہن گے. آؤ بھائی یوم سجدہ دا جملہ سن لو جدے واسطے میں ادھا گھنٹہ محنت کیتی ہے. اللہ فرمایا میرے حبیب اے گلیاں بازاراں تے کونیاں چ کھلو کے تینو بے اولاد تے ابتر کہن والے ہنے میں مایوس کر دینا کیویں؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تیرے دشمن پہ اولاد رہیں گے، میں نے تو تجھے کوثر عطا کی ہے. لو جی شان نزول سن لو تو میں تو اجازت دے دیو. اے قائم مقام کنوں آندے ہو جیل میں؟ میں کیڑی زبان پہ بول؟ قائم مقام یار جڑا ایک دی جگہ تے آئے ان کا صدر علوی صاحب اگر پاکستان تو باہر جان تے انہاں دی جگہ تے کون پیندا ہے؟ علاقہ کیڑے وزیر دا کی نام ہے؟ ہاں فواد چودھری صاحب سمجھ آ گئی گل. میں پیانا فواد چودھری دا علاقہ ہے. انیاں گلاں کردے نے کسی دی واری نہیں ہون دیندے تے تسی بھی کوئی منہ تو بولو مہربانی فرماؤ. پاکستان شکریہ کہ بلا پاکستان دا صدر اگر بیرون ملک جائے تے پاکستان نو آوارہ چھڑ کے نہیں جاندہ. او دی جگہ تے جڑا بیندا ہے نا سینٹ دا چیئرمین انہوں آندے نے قائم مقام. قائم مقام اے پامیں فواد چودھری کو پوچھ لو میں گل سچی پیان. صدر جائے گا تے مگر سینٹ دا چیئرمین اس جگہ تے قائم مقام ہوئے گا، یعنی او جائے گا تے وہ کام چلائے گا. پاکستان آوارہ نہیں ہوئے گا. ایک قائم مقام نو ذہن چ رکھو. انہوں آندے نے ایک جائے تے جڑا مگر آئے. سید ابو العلا مودودی نے ایک جملہ لکھا ہے کافی بطول دی بارگاہ چ نذرانہ پیش ہو جائے گا. وہ فرماتے نے آس بن وائل نے کہا محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں جو اس کا قائم مقام ہو سکے. رسول کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں جو اس کا قائم مقام ہو سکے. میں اتنے محترم مجمع کے سوال کرنا جی جو کافر تھا اس کے ذہن میں آئی کہ جب اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں تو اس کے بعد اس کا قائم مقام کون ہوگا؟
او یار بیٹا فوت ہوا تھا، اسلام کو ماننے والے تو موجود تھے، گیا تو دنیا سے نبی کا بیٹا تھا، ماننے والے تو موجود تھے۔ یہ مطلب عرب کے بدو بھی جانتے تھے کہ محمد کا قائم مقام امتی نہیں ہو سکتا، بیٹا ہو سکتا ہے۔ صدقے جاواں، بہت شکریہ۔ امتی ماننے والا ہوتا ہے، قائم مقام بن کے حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ لو جناب خالق نے فرمایا ہم نے تیرے لو جی پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والے انہاں جملہ لکھے ہے، انہاں دا ایک ایک لفظ قابل توجہ ہے، تساں جنی توجہ کیتی ہے انشاءاللہ ایک ایک لفظ دا شاید مل پوے۔ شاید والی گل ہے، سردی بڑی ہے نا، سردی دی وجہ تو بندے چپ بھی ہو جاندے نے کئی باری، تے کوئی گل نہیں، فکر نہیں کرنی۔ میں تے نا 1.5 گھنٹہ میلاد پڑھیا اہل سنت وچ، تو انج ہی چپ ہوندے نے جویں تسی، بالکل چپ، تو مینوں تو کوئی پار نہیں، میں تو پورا ٹائم کر کے ٹر جانا۔ وہ بالکل چپ نہیں، احسان نہ فرما، احسان نہ یاد مہربانی۔ وہ میں گھنٹہ 1.5 میلاد پڑھیا اہل سنت دوستاں چ، صرف اہل سنت سن۔ ہوں تو بچے بھی ترس کر لگ پہ میرے تو، میرا اج تو کسی بال بھی نعرہ مار دیتا میرا۔ لو وہ میں گھنٹہ 1.5 پڑھ کے نکلیا، میں کیا کھورے سواد نہیں آیا، انہوں کی ہوا ہے؟ اہل سنت سن سارے مسجد پہ پڑھتا سا، کوئی نہیں کھورے۔ میں مایوس جا ہو کے نکلیا، مایوس۔ ہاں جی نکلتا سب ایک بزرگ آ کے ملے، مینوں میری ساری مایوسی ہو گئی۔ انہوں نے آخیا مولوی سواد آن لگا تو ٹر چلا۔ بولے بھائی تیرے بچے اللہ دیا بندے 1.5 گھنٹے بعد تیرا سواد شروع ہویا ہے، تینوں پورا کون آوے گا جی؟ مہربانی۔ ہو سکتا ہے جان لگے کو آگ چھڑے پہ سواد آیا، ویسے ہن تک دی جڑی پراگرس ہے وہ میرے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ پیر کرم علی شاہ دے جملے سن لو جی۔ وہ فرماتے نے کافر اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے، اور روز افزوں کا ترجمہ بھی میں ہی کرنا ہے کہ فواد چودھری انہوں کو کرا لو۔ کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اسلام چاند روزہ کھیل ہے اور یہ ختم ہو جائے گا۔ دل بہلانے کے لیے ایک دوسرے کو کہتے تھے۔ دل بہلانا کنوں آندے نے؟ جدو بندے دی پیش نہ جائے تو پھر وہ دل بہلاندا ہے، نہ پیش جائے تو دل بہلاندا ہے۔ مثال دے طور پہ تہاڈی سڑک بن لگی ہے، اللہ ہی ہے جو بن جائے، شروع ہوئی ہے دو پاس ٹریکٹر پھیریا نے، جلدی جلدی دی امید نہیں لگتی، ویسے چلو ٹریکٹر پھیریا نے، ہن جدی سڑک نہیں بھی بنتی انہیں اپنا دل کے میں بہلانا ہے۔ جدی نہیں بھی بنتی، جدی بنتی ہے بھئی وہ راضی نے کہ سڑک ساڑی بن رہی ہے، ڈبل ہو رہی ہے جہلم تک، کمال ہو گئی، کمال ہو گئی، کمال۔ جیڑا بندہ اندروں مک گیا ہے تے نا امید ہے تے مایوس ہے، اس اے نہیں آکھنا کہ اے بھی بنتی ہے تے کیسی بھی بنتی ہے، اس کی آکھنا ہے ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ، چھیتی ٹوٹ جائے۔ اینوں آندے نے دل بہلانا۔ تساں کوٹ پایا ہوئے چنگا، 12,000 سلائی ہے، 4,000 دا کپڑا ہے، 16,000 روپیہ لا کے تے بندہ کوٹ پا کے آیا ہوئے، جدے کوئی نہیں وہ دل کے میں بہلاندا ہے، لنڈے دا ہوئے گا۔ اینوں آندے جے دل بہلانا۔ زمیندار دا کماد چنگا ہویا ہوئے تے پھبیا ہوئے، 2 مربع کماد ہوئے تے کمال دا ہوئے تے شاید قریب مل بھی ہوئے تے جاندیاں جو پھبیا اینا کماد تے ویکھ کے اپنے بندے کی آندے نے، وہ آندے جی کمال ہے، عید کا رنگ لگ گیا نے جی چودھری صاحب، بڑا کمال ہے، عید کا تے کمال ہو گئی ہے۔ ہن جڑا اندروں سڑدا پیا حسد پیا کردا ہے اس کی آکھنا ہے، وہ آندا سائی وال تے کیڑی پی گئی ہے، یہ ہن پتہ نہیں کدوں مکدا ہے۔ یہ مطلب ہے دل بہلان واسطے لوکی یہ جدیاں گلاں کردے نے۔ اللہ فرمایا ہے جننے بندے تیرے بیٹے دے مرن تے خوشی پہ کردے نے دل پہ بہلاندے، میں کسی نو راضی ہون نہیں دینا۔ یہ جننے دل بہلا کے پہ آندے نے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اس کے جانے کے بعد ہی ختم ہو جائے گا۔ کمال کیتی ہے جی ضیاء القرآن پیر کرم علی شاہ نے، وہ فرماتے ہیں، میں لکھ کے رکھے ہے قرآن دی سائٹ تے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک آیت بھیج کر ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ ایک آیت میں ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دے دیا، اور اسی آیت میں اسلام کی بقا ہے،
اسی آیت میں نظام مصطفیٰ کا احیاء ہے. اللہ نے قیامت تک نبی کا نام باقی رکھنے کے لیے، اسلام باقی رکھنے کے لیے، نظام باقی رکھنے کے لیے کہا حبیب فکر نہ کرنا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا نام بھی رہے گا، تیرا اسلام بھی رہے گا، تیرا نظام بھی رہے گا. حضرات اہم اعلان سنیے، صرف محمد کی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں، دین کی ضرورت کا نام بطول ہے. شکریہ شکریہ مولا تو جزا دے، راضی ہے، کیا بات ہے. پھر پیر کرم علی شاہ ضیاء القرآن اور ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ نے طے کر لیا کہ تیری نسل بھی رہے گی، تیری اصل بھی رہے گی، تیرا نظام بھی رہے گا، تیرا اسلام بھی رہے گا. کیسے؟ ہائے ہائے، فرماتے ہیں اللہ نے طے کر لیا کہ پوری دنیا کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، محمد کی نسل اس کی بیٹی سے چلے گی. اور اسی بیٹی کو کہا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، اسی کی وجہ سے پیغمبر کی اولاد باقی ہے. وہ سید بیٹھے نے میرے سامنے، کاظمی نے، نقوی نے، بخاری نے، تقوی نے، جعفری نے، سید جنہیں بیٹھے نے. یہ ثبوت ہے کہ کوثر تھی اور کوثر کے نتیجے ہیں. فرماتے ہیں اللہ نے طے کر لیا کہ میں پیغمبر کی نور نظر، لفظ سنو، نور نظر، لخت جگر، بطول زہرا، خاتون جنت، سیدہ طاہرہ، زکیہ فاطمہ سے نبی کی نسل باقی رکھوں گا. گویا آج اگر کچھ دین کا باقی ہے تو اس کے سبب کا نام زہرا ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، نبی دا دین باقی ہے تے بطول دی وجہ تو، اللہ دا اسلام باقی ہے تے بطول دی وجہ تو. کیوں؟ وہ دسن بیٹا ہی کوئی نہیں. ایک اور بھی آیت پڑھ دینا، اللہ فرمایا سی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. کوئی نبی کو باپ نہ کہے، محمد کسی کو بیٹا نہ کہے. زید کو بیٹا کہا تھا، کام ٹھیک نہ رہا. اب کسی کو بیٹا نہ کہنا، کوئی تجھے باپ نہ کہے. کافر اور راضی ہو گئے، انہوں نے کہا لو جی اپنا بیٹا ہے کوئی نہیں تے لوگوں تے پابندی لگ گئی ہے، بیٹا کوئی نہیں تے دین بھی کوئی نہیں. جس نبی کو لوگ بے اولاد کہتے تھے، میرے پنڈ دادر خان کا فہمیدہ مجمع، وہی محمد اسی عرب کی دھرتی پہ دو بطول کے بیٹوں کو لے کے کہہ رہا تھا ابنانا و ابناکم، اے اپنے بیٹے لاؤ، ہم تو اپنے بیٹے لے کے. شکریہ قبلہ مہربان. یہ مطلب اس قرآن کے مطابق حسن بھی نبی کے بیٹے ہیں، حسن بھی نبی کا بیٹا اور مولا حسین بھی نبی کے بیٹے. بنص قرآن یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں. حالی تیری جتی نال کوئی نہیں رلدا. لوگ کھلار کھا کے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے حضرت علی نو تول دینے. کھلار کنیا صحابہ چ علی نو کھلار نہیں. جے وکھرا نہ دسے تے میں ممبر تے ہونا چھڑ دیا گا. 1,24,000 20,000 25,000 صحابہ تے پہلے نمبر تے کھلار، اگے صحابہ نو کھلار، آخر تے کھلار، ادھر صحابہ نو کھلار، بچکار کھلار. جنہیں صحابی یاد نہیں انہیں قدر وچ علی علیہ السلام نو کھلار. اور میرا دعویٰ قیامت تک میرا چیلنج ہے، رکھ قرآن تے ہاتھ تے دس، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتنی بڑی جماعت میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جس کے بیٹے محمد کو اپنے باپ کہہ سکے؟ صدقے بھائی سر اٹھاؤ یار. ایک صحابی ایسا نظر آتا ہے تجھے جس کے بیٹے رسول کو باپ
شکریہ قبلہ. انفراد ہے, اے انفراد ہے. لوکی چار کچھ کھلار کے آندے نے, کچھ فرق نہیں ہے نا چاروں میں. اور ہزار کھلار اور چار تھوڑے نہیں. اللہ دے بندے چار تھوڑے نہیں, ہزار کھلار. ہزار نہیں, کروڑ کھلار. پیغمبر اعظم کے بعد شاید بڑی گل کر لگا, شاید بڑی گل کر لگا, گل بڑی ہے میں نہیں. پیغمبر اعظم کے بعد اللہ کی پوری کائنات کو اکٹھا کر علی کے علاوہ وہ بندہ دکھا جس کی نسل پہ صدقہ حرام ہو. کیا بات ہے مولا بھائی, بہت شکریہ قبلہ. میں پوری کائنات دی گل کر رہے ہیں. میرے عزیزو, ایک ہی جوڑا ہے اللہ دی کائنات جنہ دی نسل ہی نسل رسول ہے. پھر پہنا جنہ دی نسل ہی نسل رسول ہے. ایک باری درود پڑھو نا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود یا محمد پر ہے یا محمد کی. حضرات آج کی اس مجلس میں میں بطول کی بارگاہ میں اتنا ہی نذرانہ پیش کر سکتا ہوں. لوگوں نماز میں بیٹھ کر جس آل پہ درود پڑھتے ہو اس کے مرکز کا نام فاطمہ ہے. اور رسول پہ بھی درود, اس کی آل پہ بھی درود. کما صلیتا بھی پڑھ لو, کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. سواد آن لگے جے تے آل ابراہیم درود دے بیچے نا تے ابو طالب بیچی. صدقے جاواں, حضرت ابو طالب نے نبی دے نکاح تے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. آل ابراہیم تے ابو طالب وچے تے جے آل محمد ہے, جلدی بولو یار, تے پھر زہرہ وچے. جے آل وچ زہرہ نہیں تے آل ہے ہی کوئی نہیں. بلکہ اتنی مرکزیت ہے بطور کے پاس کہ جب جبریل نے کہا نا یہ چادر کے اندر کون ہے, اللہ کی آواز آئی وہ فاطمہ ہے, وہ اس کا بابا ہے, وہ اس کے بیٹے ہیں, وہ اس کا شوہر ہے. آل محمد کے مرکز کا نام بطول ہے. درود پڑھ کے بندہ فارغ نہیں ہوتا. میں کیا کہ جڑا بچہ سکول چ داخل ہوتا ہے پھر داخل ہونے تو بعد فارغ ہی رہا کٹ ہو جائے, کدی سکول نہ آئے. جڑا داخل ہوتا انہوں روز آنا پہنتا ہے. میں کی پہنا جڑا داخل ہوتا ہے انہوں روز آنا پہنتا ہے. یا داخل ہی نہ ہو تے جے ہونا ہی تو روز آنا پینا, یا تو درود ہی نہ پڑھ. جے درود والے سکول چ داخل ہویا نا تے اگوں سن, اللہ فرماندا یا تو درود پڑھو ہی نہ, کافر ہو کے مرو. جی نہیں جی اسی مسلمان ہو. اچھا جی درود پڑھو, جی پڑھے کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلو علیہ, پڑھیا جی, جی پڑھے. اللہ فرماندا ہے چھٹی نہیں ہونی, وسلیموا تسلیما. اب جس پہ پڑھا ہے اسے تسلیم بھی کر, اور اس طرح تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. آخری جملہ قرآن کھول لینا. حضور جس پہ درود پڑھا جائے, درود پڑھنے کے بعد بندے پہ واجب ہو جاتا ہے سلیمو تسلیما, اسے تسلیم کرے جس طرح تسلیم کرنے کا. میرے لوگ دیکھو یار, تسلیم کرنے کا حق, وہ حق کنوں آندے. جڑا بچہ 8:45 اٹھے 15 منٹ تیار ہو کے سکول ٹر جائے, او گیا جائے جی میں جان دا حق کے. جنہوں 9 بجے دے نیڑے کر دیا کھڑ اٹھ اتنا دفعہ بھی ہو, او جانا اور لگا جا 9 پہ بجتے نہیں, مرتے نہیں نہ جانا. اتوں اٹھیا اتوں بستہ پھڑیا, میری کتاباں کتنے نے, اور میری 2-3 کتاباں رکھیاں, اوتھے کھلو اوتھے کھلو اوتھے کھلو اوتھے کھلو, تے جان لگیا دروازہ کھچ کے مار جا. یہ بھی سکولے گیا ہے پر انج نہیں گیا جی میں جاندا.
میں پوچھا بھی یہ کیوں نہیں گیا جی میں جان کا حق ہے؟ انہیں آخیا جی آپ بچہ سکول جانا جے، یہ سویرے اٹھتا جے ادھا گھنٹہ پہلے آپ ہی تیار ہو کے نکل بھی جاتا ہے۔ یہ میری پنجابی سننا، وہ آدھے نے یہ کدی اتنے اڑ، کدی اوتھے اڑ، کدی اوتھے اڑ، کدی اوتھے اڑ، کدی اوتھے اڑ، یہ نہیں جانتا جی میں جان کا حق ہے۔ حق ہے وے کہ اڑیا نہ جائے جایا جائے، اڑیا نہ جائے جایا جائے۔ اللہ فرماندا جدے تے درود پڑھے ہی نا اڑ کے نہ منی، ہاں صدقے جاواں آڑ کے نہ منی، ایویں منی جویں منن دا بھائی حق تساں بھی ادا کر دیتا تو میں تھوڑے کو اجازت لین لگا۔ حق ماننے کا کیا ہے؟ بلال کو اس کے مالک نے مار مار کے کہا اللہ کتنے ہیں؟ ہو سکے ایک، ہو سکے ویکھے ہی، ہو سکے نہیں ویکھنا ہی، ہو سکے نہیں مرنا ہی، ہو سکے مر سکنا ہے ایک، ہو سکیا مار کھانے ویکھیا بھی نہیں، سنیا بھی نہیں، ٹویا بھی نہیں، چکھیا بھی نہیں، ہو سکیا بکواس نہ کر، محمد آندا ہے وہ ایک کے تے بس ہو ایک کے۔ اینو آندا جب منن دا حق مالک نے آکھیا مشرک نے، اوے بلال اس محمد نو پوچھ او کیسے ایک ہے، کس طرح ایک ہے، او کیسے ایک ہے؟ اے بلال جتی تیری لبے تے دی کیپ بنانا سر تے رکھاں۔ بلال نے ایک جملہ آکھیا، آج دا آخری جملہ سن لینا، بلال فرماتے ہیں بکواس نہ کر، جسے تسلیم کیا جائے اس سے بحث نہیں کی جائے، جسے تسلیم کیا جائے اس سے بحث نہیں کی جاتی۔ یہ مطلب ہے نبی پہ بھی درود، بطول پہ بھی درود، نبی کو بھی مانو جیسے ماننے کا حق ہے اور بطول کو بھی مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ رسول کہے اللہ ایک ہے بس مانو، بحث نہ کرو۔ بطول کہے یہ چیز میری ہے بس مانو، بحث نہ کرو۔ جدے تے درود پڑھیے انہوں منی دے، او دے نال بحث نہیں کری دی۔ اس بحث تو وال چٹے ہوئے نے بطول دے۔ ہائے کدی آئی ہے میرے تک، میں پیانا انہاں بحثاں تو چٹے ہوئے نے وال بطول دے۔ کائنات تے دو تھیاں نے، دوہاں دا نام ہی فاطمہ باپا نے رکھے، ایک دادی ہے ایک پوتری۔ آ گیا ذہن وچ تواڈے؟ دو بھی فاطمہ نے، وہ بھی باپ نو بڑی پیاری سی، وہ بھی باپ نو بڑی پیاری سی۔ ایک سوال میں کرنا دوجا جواب تساں دینا تو مجلس مکمل کر دیں۔ ایک دادی ہے، بولے نہیں دوجی پوتری چند بولو کافی ہو جائے گا۔ میرا دل کرتا میں پڑھا تو رو لیں، تو پڑھے تو میں رو لا۔ ایک لفظ میں آنا تو کہ تو آخ تو مجلس مکمل ہے۔ میں پہنا ایک دادی ہے ایک پوتری، وہ بھی فاطمہ ہے، وہ بھی فاطمہ ہے۔ صدقے جاؤں اگلا جملہ برداشت نہیں ہونا، وہ تہاڈی واری چ آ گیا۔ ایک دادی ہے ایک پوتری، وہ بھی باپ نو لاڈلی، وہ بھی باپ نو لاڈلی، وہ تو بغیر بھی پیو نہیں سی بچتا، یہ تو بغیر بھی پیو نو آرام نہیں سی آتا۔ ہوں میرے نہ رلو، میں جملہ کرنے لگا۔ ایک مدینے دفن ہے، تہاڈی واری تے لفظ ہی ایسا آ گیا، میں کیا تہاڈی واری تے لفظ ایسا آ گیا کہ آنسو پہلے آ گیا۔ میں کیا ایک مدینے دفن ہے، ہائے پہلے نکلی ہے نا آنکھوں اونچی ہے بھائی یار، ایک مدینے دفن ہے دوجی شام دفن ہے۔ ہوں اگلا پھر میرے کو جملہ ہے، دادی بھی زخمی ہے پوتری بھی زخمی ہے۔ جیڑی مدینے والی فاطمہ او دے کول بھی ایک علی موجود سن، جیڑی شام والی فاطمہ او دے کول بھی ایک علی موجود سن۔ مدینے والے کول علی سی شوہر دی شکل ہے، شام والی کول علی سی ویر دی شکل ہے۔ ہوں میں دووے بہادر تے دووے علی جیڑے جملے تے میں تو دعا دین لگا، آنسو آوے تے دعا دیا، آ گیا آنسو، میں توڑے واسطے دعا دوں۔ مدینے والا علی مدینے والی نواندہ سی میں وکھرا مکان بنا آیا، تو اندر بہ کے رو لیا کر، میں باہر بہ کے تیری حفاظت کرا گا۔ شام والا علی ہاتھ چم چم کے آندہ سی میں تینوں کتھے لے جاؤں، میں بھی پابند سلاسل ہاں، تم بھی پابند سلاسل ہے۔ دعا یا اللہ کسے دی تھی نہ اجڑے،
آمین آکھو جی آمین۔ اگلی گل، اگر نصیب کسے دی دھی نو اجاڑ دیں، مقدر کسے دی دھی نو اجاڑ دیں، تو سا میرے نال مل کے آمین آکھنی ہے یا دل چ کہہ دیو یا اللہ اگر مقدر کسے دی دھی دے انج دیو کہ وہ اجڑی جائے، ایک مہربانی کریں او دے پیکے اینے کو وسدے رکھیں، انہوں قبرہ نال گلاں نہ کرنیاں۔ صدقے جاواں بھائی، قبرہ نال گلاں کرنیاں ذرا مشکل ہوندیاں نے، آباد رہو قبرہ نال۔ ایک قبر ہے، میں روزہ رسول تے جدوں گیا نا قبلہ حج واسطے، میری چیخ نکل گئی زہرا دے بابے دے روزے کولوں گزر دیا۔ ایک بندہ کہنے لگا تینوں ہویا کہ میں کہنے یاد آ گیا اے وہ قبر ہے جتھے ماواں تیاں روندیاں نہیں ہیں، ماں بھی ایسے قبر نال امت دی شکایت کیتی ہے، تھی بھی ایسی قبر تے امت دی شکایت کیتی ہے۔ کیڑی کیڑی میں شکایت پڑھا، میں ایک جملہ پڑھ دینا چونکہ بی بی دے مصائب آخری بندے پڑھن گے، میں ایک جملہ پڑھ دینا۔ ایڑی بہن ہوندی ہے نا جی، بھرا ایدہ بہت بڑا اثرہ ہوندہ ہے اللہ تو باہر۔ ہائے کدی آئیے میرے تا پٹھے دا مزدور بھرا ہوئے، پٹھے دا مزدور بہن دا لوٹی پہ جائے، لٹ کتے مکان نو اگ لگ جائے، آؤندی تے اتھے ہی ہے نا اجھے تے بھرا ہوئے، حالانکہ بھرا تے اگے گارج بڑھیا بچارہ ہو تے مزدوری پہ کر دے، اتھے کیوں ہوندی ہے؟ نہ وہ مکان بنا کے دین جو گئے، غریب آدمی ہے، وہ تو میں دسنا غصہ نہیں کرنا، اتھے ایک کام واسطے ہوندی۔ بہن دا دل مایوسی نو چھڑ کے ایڈا بڑا ہو جاندہ ہے جدو مزدور پرا سر تے ہاتھ رکھ کے اندر روئی نہ اجے میں جیونا، واہ روئی نہ اجے میں زندہ، نہ مکان بنا دیندہ ہے نہ پیسے کٹ کے دیندہ ہے، غریب آدمی ہے، مجھے پہن دا مان تے ہے نا، آندہ ہے نا روئی نہ اجے میں زندہ۔ کی دساں جدو اجڑ کے بطول دی تھی آپ مدینے آئیے نا تے اعلان ہو گیا نا مدینے چ وارث آ گئے تے حضرت محمد بن حنفیہ پہلے کوڑے تے آئے نے، حضرت سجاد کو آ کے تھلے اترے نے، اتھے ملاقات ہوئی، میں سارا کچھ نہیں پڑھتا اینا میں پڑھنا، اندر بی بی پاک نو پتہ لگا کہ محمد حنفیہ پہ ہوندے نے۔ زہرہ دی لاڈلی نے فرمایا اماں میں ذرا سہارا دے کے کھڑیاں کر، اے ہائے جی دی آئی ہے میں دس دیاں۔ حضرت ثانی زہرا اس کربلا دے واقعے تو بعد بین لگیاں بھی سہارا لیندے سان، کھڑے ہون لگیاں بھی سہارا لیندے سان۔ او تو انہوں میں کی دساں، او میں ایک جملہ پڑھ دینا، کھجور دا درخت سی نبی دی قبر دے سرانے والے پاسے، اوتھے بی بی انج بیٹھے سی، چادر اتے سی انج بیٹھے۔ حضرت زین العابدین نو کسے پوچھا ہے مستور کون نے؟ میرے مولا فرماندے نے میری پھوپھی۔ وہ کہنے لگے اس طرح کیوں بیٹھے؟ فرمایا تھک پہ، اس آگے تھکے تے ٹھول آ کے بیندے نے، جی میں میرے عزیز بیٹھے نے دیوار نال درخت نال ٹھول آ کے تھکے بیندے نے، اچھی رو کے سجاد فرماندے نے زیادہ نہ روا بڑا ماریا نے میری پھوپھی کسے دیوار نال ٹھول آ کے نہیں بہ سکتے، کسے درخت دا سہارا لے کے نہیں بہ سکتے۔ زہرہ دی لاڈلی کیا فضا میں نے اٹھا میں ویر دا استقبال کراں، بی بی فضا کیا تسی بیٹھے رہو محمد حنفیہ اندر آ جاندے نے، بی بی فرمایا میں نے اس ذات دا اٹھ کے شکریہ ادا کرن دے، میری قطار ویران دی 10 محرم نو قتل ہوئی ہے، اجے میرا ایک مان تے ہے نا باقی، او میرا مان جدو سامنے آ کے میں نے واقعے گا نا روئی نہ اجے میں جیو نا، اماں میں اللہ دا شکر ادا کریں گی، اجے بھی کوئی میرا مانتے ہے نا، او میرا ویر پہ آؤں ہے، آ کے میں نے آکھے گا رویا جنا، اجے میں جیونا میں علی دا پتر ہاں، کدو اچھی روئی ہے بی بی، شاید تو آنسو میرے آنسو نال شامل ہو جائے، او دو بی بی اچھی روئی ہے، انتظار واسطے کھلوتے سن، محمد حنفیہ حضرت سجاد نو لے کے ٹردے قریب آئے، تے امید کی سی، آ کے ویر آکھے گا میرے پیو دی تھیئیں تو روئی نہ اجے میں جیونا، بی بی دی چیخ ایڈی بلند ہوئی ہے، مدینے والے سنیے جدو چوتھے قدم تے کھلو کے حضرت محمد حنفیہ نے حضرت سجاد نو پوچھا اینا جو بی بی زینب کیڑے نے، اس ویلے ٹھا نکل گئی ہے بی بی دی تے رو کے فرماندے نے نانا ہو رہا کے ذرا اجڑی نوے، میں نو نہیں ہوں پہ کے بھی پہچان دے، آباد رہو جی
جس قبر تے بہ کے بی بی نے شکوے امت دے کیتے نے، اس قبر تے بی بی آ کے بیٹھی آخر جملہ، اور مزاج دی آشنا فضا سی، فضا ایڈی آشنا سی مزاج دی، بی بی پاک نے قبر رسول تے بہ کے ہاتھ بدایا، آنجا آکھیا کچھ نہیں، فضا نے صندوق کھولیا، صندوق کھول کے تو انہوں یاد آ گیا انہیں ایک کرتا کٹیا، وہ بی بی دے ہاتھ تے رکھیا، بی بی پاک نے وہ خون پریا کرتا جدے چ کئی سوراخ سناباد روج، بی بی زہرہ دے گام چ رونا لے کدی نہ کسے کام چ رو، وہ کرتا جدو رکھیا نا نانا جان دی قبر دے اتے، راوی آندہ انج لگتا ہے جی میں زلزلہ آ گیا، جی میں حالدی قبر رسول آج محسوس ہوئی ہے، تے رکھیا نا جو کرتا سی امام حسین علیہ السلام دا، آج جویں قبر چرکت ہوئی ہے نا دووے ہاتھ اتے رکھ کے نا قبر دے، بی بی رو کے فرمایا نانا اے پتر دا کرتا ہے، میں کتر لباس تبدیل کرانگی، میں اپنا کرتا بھی لے کے آؤں، نانا جنہ تیرے پترہ نو ماریا نے وہ تو بہتا تیری ہتھیاں۔